الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ آنے والے مہینے کے مناسبت سے اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ آج بھی آپ کی ذات اقدس سے متعلق ہی چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تاکہ اپنے محبوب پیغمبر کے کچھ حالات آپ کے سامنے محفوظ ہو سکیں۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ کی پیدائش اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو اللہ رب العزت نے آپ کو بحیثیت انسان اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔
شمسی تاریخ اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں کو اس دنیا کے اندر بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کے وقت کچھ عجائبات بطور آپ کے فضائل کے اللہ کی طرف سے پیش آئے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ایک دو بات اور سماعت فرما لیجئے۔ جس سال آپ پیدا ہوئے وہ عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ اسی سال اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا جس سال واقعہ اصحاب فیل پیش آیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے 30ویں پارے سورہ الم تر کیف کے اندر۔ واقعہ اصحاب فیل کا یوں ہے کہ حبشہ کا بادشاہ ابرہہ نامی اس نے خانہ کعبہ کی عظمت، بڑائی اور بزرگی کو کم کرنے گھٹانے کے لیے صنعاء یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء، وہاں ایک نقلی خانہ کعبہ بنایا۔ اصلی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یمن میں ایک نقلی خانہ کعبہ بنایا تاکہ لوگ یہاں اس کی زیارت کے لیے آئیں گے تو اصلی کعبہ کا معیار کم ہو جائے گا۔ یہ اس کا باطل خیال تھا۔ اصلی چیز اصلی ہوتی ہے اور نقلی نقلی ہوتی ہے۔
بہرحال اس نے خانہ کعبہ، نقلی کعبہ یمن میں بنایا، اور اس کے بعد اصلی کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو گرا دینے، منہدم کرنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی فوج اس نے تیار کی۔ بہت سارے ہاتھی بھی اس میں تھے، اور بہت لمبی چوڑی فوج بھی اس کی تھی۔ ان ہاتھیوں اور فوج کو لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کیا کہ اصلی کعبہ کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس باطل ارادے کو نیست و نابود کر دیا۔ جب بھی باطل کسی حق کے خلاف اٹھتا ہے اور کوئی باطل جب حق سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا یہ نظام رہا ہے کہ حق کو غالب کرتا ہے اور باطل کو مغلوب کرتا ہے، حق کو بلند کرتا ہے اور باطل کو خائب و خاسر، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا یہ بھی نظام ہے کہ بڑی طاقتوں کو، جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں اور بظاہر بڑی دکھائی دیتی ہیں، جب اللہ کو اسے پست اور ذلیل اور ختم کرنا ہوتا ہے تو چھوٹی طاقت کا اللہ استعمال کرتا ہے۔ بڑی طاقت کو گرانے کے لیے اللہ بڑی طاقت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ باطل بڑی طاقتوں کے خمار کو، اس کے نشے کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹی طاقت اس کے سامنے لاتا ہے، اور اس چھوٹی طاقت سے اس بڑی طاقت کے شر کو اللہ کچل ڈالتا ہے تاکہ اس کا نشہ اور خمار اتر جائے۔ جب چھوٹا انسان بڑے کو مار گراتا ہے تو اس کی ہمت بالکل پست ہو جاتی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی فوج، لشکر ہاتھیوں کے ساتھ، ایک ہاتھی اگر دوڑا دے تو سارے لوگ بھاگ جائیں میدان کو چھوڑ کر، اور بہت سارے ہاتھی، بڑی لمبی چوڑی فوج ابرہہ کی، باطل لوگ باطل ارادے سے اپنے باطل کعبہ کو چمکانے کے لیے اصلی کعبہ کو ڈھانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بڑی فوجی طاقت کو چھوٹی طاقت سے ہلاک کیا، اور چھوٹی طاقت کیا تھی؟
ایک پرندہ ہے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی اس کو ابابیل ہی کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ابابیل کا ایک لشکر اللہ نے بھیجا، ابابیل پرندوں کا ایک لشکر، کہاں ہاتھیوں کا لشکر، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا اللہ نے۔ ابرہہ کے ساتھ بڑے بڑے ساز و سامان، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے چھوٹے پرندوں کو کھڑا کیا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کتنے بڑے بڑے ہاتھی اور اس کے مقابلے میں چھوٹا سا پرندہ۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے مناسبت سے ان کو چھوٹا چھوٹا سامان دیا۔ وہ چھوٹا سامان کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی پتھر کی، بندوق کی مضبوط گولیاں نہیں تھی۔ پرندوں کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکری دے دی، وہ لے کر حاضر ہوئے سارے پرندے اس لشکر جرار کے مقابلے میں، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی گولی جو کنکریوں کی شکل میں تھی گرانا شروع کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور جب کنکریاں گری ان پر تو ان کا حال یہ تھا کہ اڑ گئے، بالکل ختم ہو گئے سب۔ کیسے ہو گئے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا بھوسا جو ہے بکھر جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کنکریوں کے ذریعے ابرہہ کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے واقعہ اصحاب فیل۔ اس سے آپ حضرات کو یہ سبق لینا ہے کہ اللہ اور اس کے احکامات سے کبھی بھی آدمی کو ٹکرانے کی کوشش اور ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے نظام سے ٹکرائے گا، اللہ اس کو چور چور کر کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈال دے گا۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا۔ اس وقت دو بڑے بڑے بادشاہ، شاہ روم اور شاہ فارس، قیصر و کسریٰ،
ان دونوں کی سلطنتیں بڑی مضبوط تھی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان دونوں بادشاہوں کو اللہ نے بذریعہ خواب یہ بتایا، خواب میں یہ اطلاع دی گئی کہ یاد رکھو اے قیصر و کسریٰ، اب آ گئے اللہ کے محبوب پیغمبر، صرف تمہاری طاقتوں کو یہ ختم نہیں کریں گے بلکہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اور شوکتیں ایک وقت ان کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیں گی۔ عراق عجم میں ایک چشمہ تھا، ایک نہر تھی، اس نہر میں آتش پرست لوگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس نہر میں اس کو نہلاتے تھے اس عقیدے سے کہ اس میں نہا دیا جائے بچے کو پیدائش کے وقت تو یہ بچہ محفوظ رہے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ چشمہ، وہ نہر بھی بالکل خشک ہو گیا، سوکھ گیا، گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اے آتش پرستو، اس سے قبل جو تم نے یہ عقیدہ بد اور برے رسم کو جاری کر رکھا تھا کہ اس نہر میں اپنے بچوں کو اس غرض سے نہلاتے تھے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی اور یہ بچہ آفتوں سے محفوظ رہے گا، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے بچے کیا محفوظ رہیں گے، تمہاری یہ نہر اور چشمہ ہی اب محفوظ نہیں رہا، یہ باطل خیال تمہارا اب مٹ جانا چاہیے کہ اس لیے کہ مٹانے والا ماہی اللہ کا محبوب پیغمبر دنیا کے اندر آ چکا ہے، اور آج تک وہ نہر پھر جاری نہیں ہوئی، وہ چشمہ خشک ہی رہا۔ بہرحال آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی کس انداز میں؟ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے سنا ہوگا، پھر سے سن لیجئے کہ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی آپ یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس بچے کے والد کا انتقال نابالغی کے حالت میں ہو جائے، یعنی ابھی بچہ نابالغ ہے، اس کے قبل ہی، بالغ ہونے سے قبل ہی اس کا باپ انتقال کر گیا ہو، اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نابالغ، یتیم۔ اور جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب پھر وہ بچہ یتیم نہیں رہتا، یتیمی سے نکل جاتا ہے، اب اس بچے کو یتیم نہیں کہیں گے۔ اور بالغ کی عمر شریعت مطہرہ میں 15 سال ہے۔
اب بات یہ بنی کہ جس بچے کی پیدائش کے بعد بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یتیم اس وقت تک کہیں گے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ بچہ ہو گیا 15 سال کا تو اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کے پیدائش کے بعد آپ کے والد دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، بلکہ ابھی آپ شکم مادر میں ہی تھے، ماں کے پیٹ ہی میں حضور تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو دنیا سے بلا لیا۔ یوں کہیے کہ ماں کے پیٹ ہی میں حضور یتیم ہو چکے تھے۔ لیکن عام یتیموں کے طرح آپ کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ ماں کے پیٹ ہی میں یتیم ہو گئے، لیکن اللہ نے اس عالم میں آنے کے بعد آپ سے وہ کام لیا ہے جو بڑے بڑے ماں باپ والے کام نہیں کر سکے۔ آپ سے پہلے جو دین چلتا تھا اور بہت ساری بت پرستیاں ہوتی تھی، آپ نے اس کے وجود کو ختم کر دیا آنے کے بعد۔ کتابوں میں لکھا ہے یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، قطب خانہ چند ملت بشست، نہ ازلات و عزا برا اردگر کہ تورات و انجیل منسوخ کر۔ آپ جب دنیا میں آئے حالت یتیمی میں تو آپ سے پہلے بڑے بڑے بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، لات، عزا، منات، یہ قرآن میں سارے بتوں کا ذکر ہے، اس کی پرستش اور عبادت ہوتی تھی۔ کہا ناز لات عزا برا اردگرد، اللہ کے محبوب پیغمبر یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ سے اللہ نے وہ کام لیا کہ بڑے بڑے بت جو ہے چت ہو کے گر پڑے آپ کے سامنے، اور آپ نے تورات و انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کسی مکتب میں کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، لیکن آپ سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، آپ جب آئے تو آپ نے تورات و انجیل کو بھی منسوخ کر دیا، اور یہ نظام بتا دیا گیا کہ اب دنیا کے اندر وہ اگلی کتابوں کا نظام نہیں چلے گا، وہ آخری نبی اور آخری نبی کی کتاب کا نظام چلے گا اور قیامت تک چلے گا۔ بہرحال آپ پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ ہی میں یتیم ہو چکے تھے۔ پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا جو مسئلہ تھا میں نے آپ کو اگلے جمعہ ہی بتا دیا تھا، یاد رکھنا بھی آپ کے ذمے اور بھلانا بھی آپ کے ذمے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی جب پیدائش ہو گئی
تو یہ بھی آپ کو گزشتہ جمعہ ہم نے بتایا تھا، اور یہی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ پیدائش کے بعد حلیمہ سعدیہ اپنے گھر ان کو لے گئی، اور مسلسل 2 سال وہاں رکھا۔ رکھنے کے بعد 2 سال کے بعد پھر ان کی والدہ کو مکہ لا کے حضور کو واپس کیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد حلیمہ سعدیہ آئی اور ان کی والدہ آمنہ سے بول کر کہ کچھ دنوں کے لیے اور میرے پاس اس بچے کو بھیج دو تاکہ صحیح ڈھنگ سے اس کی پرورش ہو جائے اور آب و ہوا میں پلے اور مضبوط اور ٹھوس ہو جائے۔ یہی میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو چھوڑا تھا۔ ابھی آپ سے پوچھ تاچھ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ پھر اس میں ٹائم ہمارا پاس ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کر کے آئے ہوں گے۔ دوبارہ حلیمہ سعدیہ اپنے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے اجازت لینے کے بعد اپنے پاس قبیلہ سعد لے گئی۔ اسی درمیان میں جب دوبارہ حضور کو لے گئی ان کی والدہ سے مانگ کر حلیمہ سعدیہ، اس کے 3 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، جو حلیمہ سعدیہ کا بچہ تھا اور بھی بچے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضور بھی تھے، حلیمہ سعدیہ کا بچہ بھی، اور دوسرے بچے بھی تھے۔ بکری چرانے کے لیے وہ لوگ باہر چلے گئے۔ آج بکری بڑے بڑے لوگ نہیں چرانا چاہتے، سوچتے ہیں بکری کیسے ہم چرائیں گے، ہم تو بکرا والے ہیں۔ کہاں لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اے لوگوں میں ہی نہیں بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے بکری چرانے کا کام نہیں دیا، بکری چرانے کا کام نہیں دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اور نبی تو اور طرح کے ہیں، کیا آپ کو بھی اللہ نے بکری چرانے کا حکم دیا اور آپ بھی بکری چرائے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نعم ارعاہا، میں نے بھی بکریوں کو چرایا ہے۔ بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے، کیا ہے؟ ہاں، بکری چرانا انبیاء کی سنت، اور بکری چرانے والے متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ جو لوگ بکری چراتے ہیں ان کے دماغ ذہن میں بڑائی نہیں ہوتی ہے، نکل جاتی ہے، تواضع عاجزی انکساری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ کو تمام نبیوں کے ساتھ بکریاں چروایا گیا تاکہ نبی کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ آپ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا بچہ ہے۔ اس درمیان میں حضور کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔
جس واقعے کا نام شق صدر ہے۔ شق صدر آپ نہیں سمجھے ہوں گے۔ شق کے معنی ہوتے ہیں چاک کرنے کے، پھاڑنے کے، اور صدر کے معنی ہوتے ہیں سینہ کے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ جس وقت آپ حلیمہ سعدیہ کے بچے کے ساتھ بکری چرا رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی وقت صرف یہ واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی 4 مرتبہ حضور کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، پھاڑا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اسی وقت جو میں بیان کر رہا ہوں، جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور حلیمہ سعدیہ کے یہاں بکریاں چرا رہے تھے۔ اور دوسرا واقعہ یہ سینہ چیرنے کا اس وقت پیش آیا ہے جب آپ کی عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ اور تیسرا واقعہ پھر آپ کے سینے کو چاک کرنے کا جو پیش آیا ہے، وہ عطائے نبوت کے وقت، جس وقت آپ کو نبی بنایا جا رہا تھا، جس وقت آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جا رہا تھا، تیسری مرتبہ اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت آپ کے سینے پاک کو چاک کیا گیا جس وقت آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی شب معراج میں۔ کتنے مرتبہ سینہ چاک کیا گیا؟ 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، دوسری مرتبہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی، اور تیسری مرتبہ جس وقت آپ کو نبوت مل رہی تھی، اور چوتھی مرتبہ معراج میں جس وقت آپ تشریف لے جا رہے تھے، شب معراج میں۔ یہ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس شق صدر کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس کی یہ تھی، سینہ اس لیے چیرا گیا تھا، چاک اس لیے کیا گیا تھا، اور سینہ چیرنے والے اور آپریشن کرنے والے 2 مشہور ڈاکٹر تھے، جس میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ اس وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے۔ بچے بکریاں چرا رہے ہیں، یہ دونوں سفید پوش اس وقت تشریف لائے، اور آنے کے بعد اور بچوں کو چھوڑ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے لٹایا، اور لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس سے ایک چیز نکالی جو جمع ہوا خون کی طرح تھا، اس کو نکال کر باہر کیا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے سینہ اقدس کو ان دونوں فرشتوں نے دھلا، اور بڑھیا سے صفائی کر دی، اور اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھلائی کر دی، اور پھر سینے مبارک کو چاک کر دیا گیا، اور اس پہ ٹانکے لگا دیے گئے جیسے آپریشن کے وقت ٹانکا لگتا ہے۔
اور یہ سرجری کرنے والے حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے۔ اور بچوں نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور حضور کو زمین پہ لٹا کے اس طرح کا معاملہ کیا، تو وہ بچے گھبرا کر دوڑے دوڑے حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح سے 2 سفید پوش آئے اور حضور کو سینہ چاک کر کے اس طرح کا معاملہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی اور دوڑی ہوئی جب وہاں پہنچی ہے تو دیکھتی ہے کہ صرف وہ بچے ہیں، بکریاں ہیں اور وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اطمینان ہے، لیکن دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ کچھ خوف زدہ ہے، ڈرا ڈرا ہے۔ ظاہر بات ہے 2.5-3 سال کے بچے ہیں اور 2 اجنبی آدمی آ کر اس طرح سے کرتا ہے اور بچوں کو چھوڑ جاتا ہے، انہی کو صرف کرتا ہے، تو اس طرح کے واقعہ کو دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے، وہ تو بچہ ہی بچہ۔ بہرحال پھر حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے گھر واپس لے گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شق صدر کا سینہ چیرنا اور اس سے گندگی کو نکالنا اور پھر زمزم کے پانی سے دھلنا، صاف کرنا اور پھر سینے کو بند کرنا، اس کی ضرورت کیا تھی اس حالت میں؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر خلقی طور پر، پیدائشی طور پر 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں، 2 مادے موجود ہوتے ہیں۔ ایک مادہ وہ ہے جو خراب مادہ ہے، جو شیطانی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ جب شیطان اپنا کچھ چھوڑتا ہے تو وہ مادہ اپنے اندر اس کو لیتا ہے، اور ایک مادہ وہ ہے جو ملکوتی اثرات قبول کرتے ہیں، یعنی فرشتے والی صفت کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، حضور بھی کیا تھے؟ کیا تھے؟ انسان تھے۔ بہت سے انسان ابھی بھی پریشان ہیں کہ حضور انسان نہیں تھے۔ حضور انسان، ہاں، ان کا شمار احمق الناس میں ہوتا ہے، چوپٹ نات گردھاریوں میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ حضور بھی ہمارے ہی اور آپ کے ہی طرح کیا تھے؟ انسان تھے۔ اس لیے آپ کے والد کیا تھے؟ آپ جن سے پیدا ہوئے وہ کیا تھے؟ انسان تھے کہ کچھ دوسرا تھے؟ انسان تھے۔ اور ماں کیا تھی؟ وہ بھی انسان تھی۔ دادا بھی انسان، پردادا بھی انسان، نانا بھی انسان، نانی بھی انسان، پرنانا پرنانی سب انسان۔ تو انسان کے پیٹ سے جو دنیا میں آئے گا وہ انسان ہی نہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ انسان ہوگا۔ یہ عقیدہ کی بات سمجھ لیجئے اور اچھی طرح سے گرہ اس کو باندھ لیجئے کہ نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ کیا ہیں؟ انسان ہے۔ تو ہم میں اور نبی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے فرق۔ کیا فرق ہے؟ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہم نہیں کرتے، یہ فرق قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ کس نے؟ ہاں، نبی ہمارے اور آپ کے طرح ہی انسان ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، اور خود نبی سے اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی
لوگوں کو آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں۔ کیا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس کو؟ اپنے محبوب پیغمبر کو۔ کس کو کہنے کے لیے؟ آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے کہ سب کو بتا دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں، تمہارے ہی طرح انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے اس کو آگے بیان کیا ہے۔ فرق یہ ہے یوحا الیہ، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی اس لیے کہ تم نبی اور رسول نہیں ہو۔ اللہ نے مجھ کو رسول اور پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر اللہ وحی نازل کرتا ہے، وہی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، غیر انبیاء پر وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ فرق سمجھایا کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ عام انسانوں پر وحی نہیں آتی، انبیاء پر قرآن اور وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ فرق اور تمیز ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے اندر فرق ہے۔ کیا ہے؟ عام انسانوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگ سب کیا ہیں؟ ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا ہیں؟ انسان۔ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں کہ فرق بھی ہے؟ فرق ہے کہ ایک فرق آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ سب انسان ہو اور میں بھی انسان ہوں، لیکن میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں اور آپ سب میرے اقتداء میں نماز پڑھتے ہو۔ سب امام نہیں بن جاتے کہ بن جاتے ہیں؟ فرق ہے انسانوں میں۔ تو بہرحال ہر انسان کے اندر، چاہے وہ عام انسان ہو چاہے نبی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر دو مادے رکھے ہیں، دو چیزیں رکھی ہیں۔ ایک وہ مادہ ہے جس سے شیطانی اثر کو قبول کرتا ہے انسان اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دوسرا مادہ وہ ہے جس سے ملکوتی اثرات، فرشتوں والی صفت کو اپنے اندر لیتا ہے اور نیک اور صالح بن کر زندگی گزارتا ہے۔ نبی کے اندر اس چیز کو نکال دیا گیا نبی کے جسم سے، جس سے شیطان ورغلاتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا اور گناہوں سے معصوم انبیاء ہوتے ہیں، آپ کو بھی اللہ نے معصوم بنایا تھا، اس لیے پہلے ہی سینے کو چاک کر کے گندگی صاف کر دیا تاکہ غلط چیز اس کے قریب نہ آ سکے۔ جب یہ واقعہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ کا شوہر گھبرا گیا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے۔ آج ہم لوگ گھر میں تھے، یہ بکریاں چرا رہا تھا اور نہ جانے کون دو آدمی آیا اور اس طرح سے اس کا سرجری کر گیا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کے بعد اور بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے فوراً کہا کہ ایسا کرو کہ اب ان کو یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جلدی سے مکہ مکرمہ ماں کے پاس پہنچا دو تاکہ آگے کوئی بات پریشانی کی نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت کے مطابق 4 سال اور دوسری روایت کے مطابق 6 سال۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کا بھی
باپ کا انتقال جب پیٹ میں ہے تب انتقال ہو گیا، یتیم حضور اسی وقت ہو گئے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو مدینہ منورہ سے واپسی پر ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، جس جگہ کا نام ہے مقام ابوا، وہیں ان کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ خراب سی ہوئی، اور ایسی خراب ہوئی کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کو دفن بھی کر دیا گیا۔ بہرحال 6 سال حضور کی جب عمر ہوئی، اس وقت ان کی والدہ کی عمر 20 سال تھی، اور آپ وہیں انتقال کر گئیں۔ 6 سال کی عمر میں حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یتیم پہلے سے تھے، اب یسیر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، یتیم تو بتا دیا کس بچے کو کہا جاتا ہے، یسیر اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ نابالغی کی حالت میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ دونوں بچے کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا اس کو بھی یتیم کہہ ڈالتے ہیں، اور جس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کو بھی یتیم ہی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، نابالغی کے حالت میں اگر کسی بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو یسیر کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ یتیم بھی تھے اور یسیر بھی تھے، اور 6 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا ہوئے۔ کون ہوئے؟ دادا کا نام بتا چکے ہیں، کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ دادا کی پرورش میں 6 سال کے بعد آئے، اور 2 سال تک مسلسل دادا کی پرورش میں حضور رہے۔ 6 سال کے بعد 2 سال اور ایڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 8 سال۔ تو 2 سال اپنے دادا کی پرورش میں رہے، یعنی دادا نے 2 سال تک مسلسل آپ کی پرورش اس انداز میں کی جس کی نظیر ہم اور آپ پیش نہیں کر سکتے۔ پرورش میں دادا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لاتے اتنی کم عمری میں، تب تک دادا کا دسترخوان بھی نہیں لگتا۔ آپ فرماتے کہ محمد کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ۔ جب وہ دسترخوان پہ آ جاتے تو دادا بھی کھانا کھاتے، نہیں تو اس وقت تک حضور کا انتظار فرماتے۔ حضور کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد ہے۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ حضور کا نام؟ ہاں، حضور کا نام دادا نے رکھا ہے۔ دادا نے نام حضور کا رکھا۔ مکے کے لوگوں نے دادا سے پوچھا کہ یہ نام محمد جو ہے آپ کے خاندان میں اور عرب میں تو یہ نام رائج نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے سے ہٹ کر اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف سارے لوگ کریں۔ جس کی تعریف، ہاں، محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کی تعریف کل کائنات کرے، سارے لوگ تعریف کریں۔
دادا نے کہا اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کا نام یہی ہو جس کی تعریف پوری دنیا بھی کرے اور اللہ رب العزت بھی کرے۔ اللہ رب چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوری کائنات یہاں بھی کرتی ہے اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، 2 سال دادا کے پاس رہے، 8 سال 2 مہینے 10 سال جب حضور کی عمر ہوئی، 8 سال 2 مہینے 10 دن جب حضور کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آج یہیں تک یاد رکھیے، آج یہیں تک ہاں یاد رکھیے، انشاءاللہ آگے پھر بتائیں گے کہ آگے کیا کیا ہوا۔ دادا کا انتقال جب حضور کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ یاد رکھیں گے نا آپ لوگ۔